السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ خیریت ہے. آپ سب ٹھیک ہے؟ پیپر ٹھیک ہو گئے ماشاء اللہ سب کے؟ مشکل تو نہیں تھا؟ دیکھتی لیبر کو مشکل تو نہیں تھا؟ ہم نے ٹھیک ہے، اس کا فون نے نکالا ہے 4 دن پہلے، تو ریزرو کیا انہوں نے. باقی ٹھیک ہے الحمدللہ، بھی چل رہا ہے معاملہ. دعا فرماتی رہیں، کرتی رہیں مسلسل. جی. چلو. بہشتی زیور ہے کہاں سے ہے؟ حصہ دوم چل رہا تھا نا ہمارا. کہاں سے ہے؟ صفحہ 142. چلیے کون پڑے گا؟ آئیں تشریف لائیں. پڑھنے والا ہے؟ میں شروع کروں؟ چلے میری باری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب زہم سنت اور نفل نمازوں کا بیان. اب سنت اور نفل نمازوں کی طرف آ رہے ہیں. وطر کے بعد پہلے فرائض کا ذکر ہوا، پھر وطر کا واجب کا ذکر ہوا، سنت اور نفل نمازوں کا ذکر ہونا شروع ہو رہا ہے. مسئلہ نمبر 1، فجر کے وقت فرض سے پہلے. فجر کے وقت فرض سے پہلے 2 رکعت نماز سنت. حدیث پاک میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے کہ اس کو نہ چھوڑے. اگر کسی دن دیر ہو گئی اور نماز کا وقت بالکل اخیر ہو گیا تو مجبوری کے وقت فقط 2 رکعت فرض پڑھنے میں، لیکن جب سورج نکل آوے اور اونچا ہو جاوے تو سنت کی 2 رکعت قضا پڑھنے میں. تو یہ حدیث میں آتا ہے، یہ نا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی کی سنت رہ جائے تو وہ پھر کیا کرے کہ وہ پھر قضا کر لے جب سورج طلوع ہو جائے اور وقت مکروہ وقت گزر جائے تو اس کے بعد پھر اس کی قضا کر لے. یہ اس کا حدیث پاک میں باقاعدہ ذکر ہے، تو اس لیے اس کا اہتمام کر لیا جائے. اگر فرض ابھی نہیں اتنا وقت ہے 2 رکعت ہی پڑھنے ہیں، اب چاہے سنت پڑھیں چاہے فرض پڑھیں تو بہتر یہ ہے کہ فرض تو وقت کے اندر ہو جائے، لیکن جو سنت رہ جائے گی تو اس کو پھر بعد میں پڑھ لیں. اور یہ واحد سنت ہے، یہ واحد ایسی سنت نماز ہے کہ جس کو وقت گزرنے کے بعد بھی اس کا حکم آرڈر جاری کیا، اس لیے حضرت نے فرمایا کہ بڑی تاکید آئی ہے. ٹھیک ہے. تو زوال سے پہلے پہلے، زوال سے پہلے پہلے اس کا جو ہے نا وہ کر لینا چاہیے، سنت ادا کر لیں. اگر زوال بھی ہو گیا آپ کو خدا نخواستہ تو پھر سنت نہیں ہے، پھر نماز سنت نماز نہیں ہے، پھر صرف اس کے وہی ہے. اللہ بلا کرے آپ کا کیا ہے اس کا یعنی استغفار ہے، پھر صرف استغفار ہے اور وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر 2، ظہر کے وقت پہلے 4 رکعت سنت پڑھے. ظہر کے وقت پہلے 4 رکعت سنت پڑھے، پھر 4 رکعت فرض، پھر جی موقع ہے، بالکل موقع ہے. موقع یہ ہے تو اس کی تاکید ہے.
مؤکدہ ہے اس کی تاکید، جس کی تاکید کی گئی، غیر مؤکد اس کی تاکید نہیں کی گئی۔ تو ظہر کے وقت پہلے 4 رکعت سنت پڑھے، پھر چار رکعت فرض، پھر دو ظہر کے وقت چھ رکھتے بھی ضروری ہیں۔ ان کے پڑھنے کی بہت تاکید ہے۔ بے وجہ چھوڑ دینے سے گناہ ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی صرف فرض ہی پڑھتا ہے اور سنت کا اہتمام نہیں کرتا تو یہ گناہ ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 3، عصر کے وقت پہلے 4 رکعت سنت پڑھے۔ اس میں نا یہ سنت موقع بیان، آگے 2 نفل الگ سے ہیں، ظہر میں نا غیر موقع ہیں، وہ غیر موقع 2 رکعت تو وہ بھی ہیں، تو وہ بھی اگر پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کم از کم درجے میں یہ 4 رکعت اور 2 رکعت یہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ 4 رکعت اور یہ جو ہے نا 2 رکعت یہ ضرور پڑھنی چاہیے انسان کو، اس کو تو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر 3، عصر کے وقت عصر کے وقت پہلے 4 رکعت سنت پڑھے، پھر 4 رکعت فرض پڑھے، لیکن عصر کے وقت کی سنتوں کی تاکید نہیں ہے۔ اگر کوئی نہ پڑھے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو کوئی پڑھے اس کو بہت ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ہم ثواب ہی کمانے آئے ہوئے ہیں دنیا میں، اپنی یہ آخرت کی کرنسی ہے نا، جتنی اکٹھی کر لیں اتنا اچھا ہے۔ بس اہتمام کی بات ہے، جب اہتمام کا وقت دل میں آ جائے گی بات، اہتمام کرنا شروع کر دیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ آسان۔ 4، پہلے 3 رکعت فرض پڑھے، پھر اس سے سنت ہوئی، کوئی نہ تو دو تین یہ کب اور فرض جو کہ بہتر ہے، نہ پڑھیں گے تو سنتیں لازم ہے۔ مسئلہ نمبر 7، تین عبادت ہے تجھے اور جی چاہے 4 رکھے نماز پڑھنا پڑھے۔ جب ٹھیک ہے، بتاؤ بندر، صفحہ نمبر 142 چل رہا تھا نا، 42۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر تھا، ہو گیا تھا۔ پھر اگر جی چاہے صفحہ 143 143 تو 2 رکعت نفل بھی پڑھ لے، اس حساب سے عشاء کی 6 رکعتیں سنت ہوئیں، اور اگر کوئی اتنی رکعتیں نہ پڑھے تو پہلے 4 پڑھے بھی ہو گیا تھا۔ مسئلہ نمبر 6، رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز بھی سنت ہے۔ رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز کیا ہے؟ سنت ہے، اس کی بھی تاکید آئی ہے۔ اس کی بھی تاکید آئی ہے، اس کا اس کا چھوڑ دینا اور نہ پڑھنا گناہ ہے، اور عورتیں تراویح کی نماز اکثر چھوڑ دیتی ہیں، ایسا ہرگز نہ کرنا چاہیے۔
عشاء کے فرض اور سنتوں کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھے، چاہے دو دو رکعت کی نیت باندھے یا چاہے چار چار رکعت، مگر دو دو رکعت پڑھنا اولا ہے، بہتر ہے۔ جب بیسوں تر رکعتیں پڑھ چکے تو وطر پڑھے، جب بیسوں رکعتیں پڑھ چکے تو کیا پڑھے؟ تو پھر وطر پڑھے۔ فائدہ: جن سنتوں کا پڑھنا ضروری ہے یہ سنتیں مؤکدہ کہلاتی ہیں، اور رات دن میں ایسی سنتیں 12 ہیں: دو فجر کی، چار ظہر کی پہلے، دو ظہر کے بعد، دو مغرب کے، دو دو عشاء کے بعد۔ اور رمضان المبارک میں تراویح اور بعض علماء کرام نے تہجد کو بھی مؤکدہ میں گنا ہے۔ اندازہ کریں آپ، تراویح اور بعض علماء نے تہجد کو بھی، یعنی تراویح تو ہے ہی موصول سے مؤکدہ، لیکن تہجد کو بھی بعض نے گنا ہے، لیکن اکثر کی رائے یہ ہے کہ وہ غیر مؤکدہ ہے، یعنی نفلی نماز ہے، لیکن فائدے بہت زیادہ ہیں۔ اب تو سردیاں آ گئی، سردیوں میں تو یہ بہترین سیزن ہے مومن کے لیے، مسلمانوں کا بہترین سیزن، راتیں لمبی راتیں ہیں، جلدی سو جائیں اور پھر رات کو تہجد میں اٹھ جائیں۔ مسئلہ نمبر 7، اتنی نمازیں تو شش ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 8، بعض بعض نفلوں کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اور نفلوں سے ان کا پڑھنا بہتر ہے کہ تھوڑی سی محنت سے میں بہت ثواب ملتا ہے۔ وہ یہ ہیں: نمبر 1 تحیۃ الوضو، نمبر 2 اشراق، نمبر 3 چاشت، نمبر 4 ابابین، نمبر 5 تہجد، نمبر 6 صلاۃ التسبیح۔ مسئلہ نمبر 9، تحیۃ الوضو اس کو کہتے ہیں کہ جب کبھی وضو کرے تو وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرے۔ حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، لیکن جس وقت نفل نماز مکروہ ہے اس وقت نہ پڑھے، اس وقت میں نہ پڑھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑی بڑی اہم بات ہے کہ اس وقت میں نہ پڑھے، کہ جس وقت میں جو ہے وہ مکروہ، جیسے فجر کے بعد جب صبح صادق شروع ہو جائے تو طلوع آفتاب تک سوائے 2 سنتوں کے کوئی اور نفل جائز نہیں ہے، کوئی اور نفل جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نیند ضروری نہیں ہے، اگر سو جائے تو اچھا ہے، لیکن اگر نہیں سوئے تو نیند ضروری نہیں، یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی ساری رات پڑھتا رہا، آپ ساری رات جو ہے پڑھتی رہی، کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، عصر کے بعد بھی نہیں، عصر کے بعد بھی نہیں، تحیۃ الوضو وغیرہ نہیں پڑھ سکتے۔ اور تحیۃ الوضو کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کا جو ہے نا وہ اعضاء ابھی گئے ہوں، یعنی پورے مکمل سوکھ گیا، ہاں تولیے سے صاف کر لیں کوئی بات نہیں، لیکن ویسے اعضاء مکمل سوکھے میں نہ ہو، یہ نہ کہ پہلے یعنی وضو کر لیا اور آدھے گھنٹے بعد آپ جا کر جو ہے نا وہ کر رہے ہیں تحیۃ الوضو پڑھ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مسئلہ نمبر 10، اشراق کی نماز کا یہ طریقہ ہے، اشراق کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ جب فجر کی نماز پڑھ چکے تو جائے نماز پر سے نہ اٹھے، اسی جگہ بیٹھے بیٹھے درود شریف یا کلمہ یا کوئی اور وظیفہ پڑھتی رہے اور اللہ کی یاد میں لگی رہے، دنیا کی کوئی بات چیت نہ کرے، نہ دنیا کا کوئی کام کرے۔ جب سورج نکل آوے اور اونچا ہو جاوے تو 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لے، تو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے، تو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے، زیادہ کریں اب آپ، ہے نا؟ تو زبردست یہ کام ہے کہ انسان اگر وہیں پہ بیٹھ کر اللہ کی یاد میں، تعلیم ہو سکتی ہے، یہ مدت تکرار ہو سکتا ہے اور مطالعہ ہو سکتا ہے اپنا اس کا، اور کوئی بھی ہو تو اور کوئی کام چیت بات چیت نہ کرے، تو وظائف میں بہت سارے ہیں، دعائے انس بن مالک پڑھ لیں، دعائے انس بن مالک کیا کمال کی دعا ہے، وہ پڑھ لیں آپ، اور اس طرح کی دعائیں ہیں، زاد السعید پڑھ لیں، 40 السلام ہیں وہ پڑھ لیں، اسی طرح منزل پڑھ لیں، پھر اسی طرح وہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں صبح شام کی مصنون دعائیں، انسان پڑھے تو وقت گزر جاتا ہے، بالکل فوراً وقت گزر جاتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہے کہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ وہیں پر بیٹھے بیٹھے 2 رکعت پڑھ لے یا 4 رکعت، کم از کم دو، تو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب۔ آپ بتائیے، اب آپ لوگ لاکھوں روپے لگا کے جا رہے ہیں اور یہاں پر ایک ہے نا اس پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ اور اگر فجر کی نماز کے بعد کسی دنیا کے دندے میں لگ گئی
پھر سورج اونچا ہو جانے کے بعد اشراق کی نماز پڑھی تو بھی درست ہے، لیکن ثواب کم ہو جائے گا، ثواب کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا، جی ہاں۔ مسئلہ نمبر 11، پھر جب سورج سورج خوب زیادہ اونچا ہو جاوے، پھر جب سورج خوب زیادہ اونچا ہو جاوے اور دھوپ تیز ہو جاوے، تب کم سے کم 2 رکعت پڑھے، تب کم سے کم 2 رکعت پڑھے، یا اس سے زیادہ پڑھے، یعنی 4 رکعت یا 8 رکعت یا 12 رکعت پڑھ لے، اس کو چاشت کہتے ہیں، اس کو چاشت کہتے ہیں، اس کا بھی بہت ثواب ہے کہ اس میں یا چار چار پڑھ لے، چار پڑھ لے، یا پھر 8 رکعت یا 12 رکعت پڑھ لے، ٹھیک ہے، اس کو چاش کہتے ہیں، اس کو بڑا اجر ہے۔ اور چاش کی نماز میں نا اس کا ثواب، اس کا رزق کی تنگی جو ہے دور کرنے کا ہے، چاش کی نماز میں جو ہے رزق کی فراوانی لکھی ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 12، مغرب کے مغرب کے مغرب کے فرض اور سنتوں کے بعد کم سے کم 6 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعتیں پڑھے، اس کو اوابین کہتے ہیں۔ کم از کم مغرب کے جو فرض اور سنتیں ہیں اس کے بعد کم سے کم 6 رکعتیں نوافل کے ہیں، اوابین کے، اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعتیں، تو اس کو بھی پڑھ لینا چاہیے، یا کم از کم ایک دفعہ تو پڑھ ہی لیں نا، زندگی میں ایک دفعہ تو پڑھ ہی لیں ہم، اوابین 20 رکعتیں پڑھ لیں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے، اگرچہ یہ نفل ہے اور اگرچہ یہ غیر موقدہ ہے، لیکن کم از کم ایک دفعہ تو ہو جائے عمل، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو مردوں کی مخصوص نہ ہو اس کے علاوہ جو سنتیں ہیں تو کم از کم ایک دفعہ ہمیں عمل ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، اس کو اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے۔ نیت کریں، اب آپ نیت کریں تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے سمجھائیں گے کچھ، اور سیرت کی کتاب دیکھتے جائیں، وہ جو ہے کون سی کتاب ہے وہ، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ڈاکٹر حی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کو دیکھتی جائیں اور پڑھتی جائیں، اور جو ہے وہ کرتے جائیں انشاءاللہ۔ وہ جو سیرت کتاب ہے نا اسوہ رسول اکرم، یہ سیرت کی کتاب سیرت کی ہے، لیکن ترتیب ایسی زبردست ہے اس میں کہ وہ کیا گیا ہے حضرت نے نا سنتوں عام عنوانات لگا کر عمل کی شکل میں بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے شام، شام سے صبح، سارا دن آنا جانا سفر حضرت، اس میں کیا کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی زبردست چیز ہے، کرنے کی کام کرنے کا پوچھنا چاہے تو بہت شاندار چیز ہے یہ۔ مسئلہ نمبر اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسئلہ نمبر 14، صلاۃ التسبیح کا حدیث شریف میں بڑا ثواب آیا ہے، اس کے پڑھنے سے اس کے پڑھنے سے، اچھا مسئلہ نمبر 13، آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کا بڑا ہی ثواب ہے، اسی کو تہجد کہتے ہیں، ہاں بالکل ٹھیک، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، اس کو تہجد کہتے ہیں۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مقبول ہے اور سب سے زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے۔ تہجد کی کم سے کم 4 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں، نہ ہو تو 2 رکعت ہی صحیح، اگر پچھلی رات کو ہمت نہ ہو تو عشاء کے بعد پڑھ لے، اگر ویسا ثواب نہ ہوگا، اس کے سوا بھی رات دن میں جتنی چاہے نفلیں پڑھیں، تو اندازہ کریں، آپ اندازہ کریں، تو کم از کم 2 رکعتیں ہی پڑھ لی جائیں، رمضان المبارک میں تو بہت زیادہ اس کا موقع ہوتا ہے، اس میں تو بالکل نہیں چھوٹنی چاہیے، رمضان میں تو چھوڑنا بس یوں سمجھیں پنشمنٹ دیں اپنے آپ کو، جو رمضان میں جب چھوٹ جائے سارا کچن یہ وہ بعد میں دیکھ لیں گے، اذان ہو جائے گی بعد دیکھ لیں گے، اذان سے پہلے پہلے بس ساری کی اور وضو کر اور 2 رکعت نماز کا پڑھ لینی چاہیے، خواتین کو تو خاص طور پر، باقی کام بعد دیکھ لیا جائے، کچن یہ وہ دسترخوان بھی سمیٹنا سب چیزیں بعد میں کریں گے، ورنہ سارا وقت اسی میں لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر 14، صلاۃ التسبیح کا حدیث شریف میں بڑا ثواب آیا ہے، اس کے پڑھنے سے بے انتہا ثواب ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نماز سکھائی تھی، اور فرمایا تھا کہ اس کے پڑھنے سے تمہارے سب گناہ، اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے، سب معاف ہو جائیں گے، جی ہاں، سبحان اللہ،
تو اور فرمایا تھا کہ اگر ہو سکے تو ہر روز یہ نماز پڑھ لیا کرو، ہر روز نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لو، اگر ہر ہفتے نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں پڑھ لیا کرو، ہر مہینے میں بھی نہ ہو سکے تو ہر سال میں ایک مرتبہ پڑھ لو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں ایک دفعہ پڑھ لو۔ اندازہ کریں کیا خیال ہے، تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو کم از کم سال زندگی میں ایک مرتبہ، زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا۔ تو اس نماز کی پڑھنے کی ترکیب یہ ہے کہ 4 رکعت کی نیت باندھے، سبحان اللہ، سبحانک اللہم، الحمد، اور سورج جب سب پڑھ چکے تو رکوع سے پہلے ہی 15 دفعہ یہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر رکوع میں جاوے اور سبحان رب العظیم کہنے کے بعد 10 دفعہ پھر یہی پڑھے، پھر رکوع سے اٹھے، ربنا لک الحمد کے بعد پھر 10 دفعہ یہ پڑھے، پھر سجدے میں جاوے سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 دفعہ، پھر سجدے سے اٹھ کر جو جلسہ کرتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان 10 دفعہ پڑھے، اس کے بعد دوسرا سجدہ کرے، اس میں بھی 10 دفعہ پڑھے، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھے اور 10 دفعہ پڑھ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہو جائے، اس طرح دوسری رکعت پڑھے، اور جب دوسری رکعت میں تحیات کے لیے بیٹھے تو پہلے وہی دعا 10 دفعہ، 10 دفعہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور 10 دفعہ پڑھ لیں، تب تحیات پڑھے، اس طرح چاروں رکعتیں پڑھے، تو کل 300 مرتبہ ہوتا ہے، کل کتنی مرتبہ ہوتا ہے؟ 300 مرتبہ، اور ہر رکعت میں کتنی مرتبہ ہو جائے گا؟ 75، 75 مرتبہ، 75 مرتبہ ہو جائے گا ہر ہر رکعت کے اندر، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طرح سے اس کو کر لیا جائے انشاءاللہ، تو اجر و ثواب ہے۔ مسئلہ نمبر 15، ان چاروں رکعتوں میں جو سورت چاہے پڑھے، کوئی سورت مقرر نہیں ہے، جو مرضی سورت پڑھ لیں۔ مسئلہ نمبر 16، اگر کسی رکن میں تسبیحات بھول کر کم پڑی گئیں یا بالکل ہی چھوٹ گئیں، اسی کی بات ہو رہی ہے، 7 تسبیح کی، بالکل چھوٹ گئی تو اگلے رکن میں ان بھولی تسبیحات کو پڑھ لے، یعنی اگر آپ نہیں پڑھ سکی، یاد نہیں رہا، تو اگلی رکعت میں یاد آیا تو اس میں پوری کر لیں تعداد، یعنی 300 تعداد پوری کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا؟ مثلا رکوع میں 10 مرتبہ تسبیح پڑھنا بھول گئی، سجدے میں یاد آیا تو سجدے میں یہ بھولی ہوئی 10 پڑھ لیں، تو کل کتنی ہو جائیں گی؟ 20 ہو جائیں گے۔ کوئی ایسی صورت میں سجدہ میں 20 تسبیح پڑھ لی، کوئی بات نفلی ہے نا تو اس میں گنجائش ہے، بس یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، جی ہاں، اور چاروں رکعتوں میں 300 مرتبہ، تو اگر چاروں رکعتوں میں 300 کا عدد پورا ہو گیا تو انشاءاللہ 7 تسبیح کا ثواب ملے گا، اور اگر چاروں رکعتوں میں بھی 300 کا عدد پورا نہ ہو سکا تو پھر یہ نفل نماز ہو جائے گی، 7 تسبیح نہیں رہے گی، 7 تسبیح نہیں رہے گی۔ مسئلہ نمبر 17، اگر 7 تسبیح میں کسی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو گیا تو سہو کے دونوں سجدوں میں اور ان کے بعد کے قعدہ میں تسبیحات نہ پڑھی جائیں گی، یعنی اگر سجدہ صاحب کرنا پڑ گیا نا تو سجدہ صاحب میں اس کے بعد نہیں ہے، اس کے اسلام کے بعد نہیں ہے، وہ بس وہ ایک اضافی چیز ہے۔ مسئلہ نمبر 17، 7 تسبیح میں کسی اچھا ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 18، تسبیحات کے بھول کر چھوٹ جانے یا کم ہو جانے سے سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا، کیا آپ کو جی میری وہ کم ہو گئی، زیادہ ہو گئی، زیادہ سجدہ صاحب کر لوں؟ نہیں، اس کے لیے نہیں ہے سجدہ صاحب، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس کو گننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تو تسبیح نہیں پکڑنی آپ نے، پھر ٹھیک ہے، پھر بھی ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، کم سے کم 300 مرتبہ ہونا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ تسبیح پکڑے، یا پھر ڈیجیٹل تسبیح آ گئی ہے وہ بھی نہ پکڑے، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ہی، مطلب دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو آپ دبائیں، مثلا قیام کی حالت یا رکوع میں ہاتھ میں ہے، رکوع میں جانے سے پہلے بھی قیام کا حالت ہے تو دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ہے نا، تو آپ انگلیوں کو جیسے گنتے ہیں نا اس کے اوپر، تو ایک ایک کرتے ہلکا دباتا جائیں، ہر پورے کو دباتے جائیں، تو 10 پوری ہو جائیں گی، ہے نا؟ تو وہ بالکل آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس یہاں سے کر لیا جائے، ٹھیک ہے؟ چلو کافی، یہاں تک رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ 145 سے شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔